فحش تصویریں دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم میڈیکل کالج کے طلبہ ہیں. میں نے ایک دوست سے سنا تھا کہ فحش تصاویر دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم میڈیکل کتابوں میں اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ مسجد بھی جانا ہوتا ہے. تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ آفاق شاہین پشاور سے. دیکھیں، فحش تصاویر دیکھنا تو حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو جب ٹوٹے گا جب کوئی قطرہ وغیرہ پیشاب کی جگہ سے نکل آئے، اس سے وضو ٹوٹے گا. تو باقی بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو انسان دوبارہ وضو کر لے، یہ افضل ہے، لیکن لازم نہیں ہے، کیونکہ وضو ٹوٹنا کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جسم سے کوئی گندگی خارج ہو جائے. گالی تکیہ کلام بن جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ آج کل اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے الگ الگ گالی لوگوں کے لیے تکیہ کلام بن چکا ہے. بات بات میں گالی کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں. کیا یہ بھی گالی دینے کے حکم میں آئے گا؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. جی ہاں، بلکہ یہ تو زیادہ گناہ ہے کہ تکیہ کلام بھی گالی بن چکا ہے. تکیہ کلام تو کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے. تو اس کا حل بھی وہی ہے کہ جن کی زبان پہ گالی چڑھ گئی ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیں. جب بھی زبان سے بے اختیار گالی نکلے کچھ پیسے صدقہ کر دیں. ایک اپنے اوپر اماؤنٹ فکس کر لیں کہ جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. تو آپ دیکھیں، یہ ایک دم سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. تو جن کو بھی بات بات پہ گالی دینے کی عادت ہے نا، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کیوں دے رہے ہو، کہہ رہے یار ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے. تو بس وہ کیا کریں، ہم تو نہیں چاہتے لیکن زبان سے نکلتی ہے گالی. تو آپ ذرا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں نا، تو یہ گالی پہلے کم ہو جائے گی، پھر کم ہوتے 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 ایک دم سے کوئی کام ختم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ گالی ختم ہو جائے گی. یک طرفہ عدالتی خلع کا شرعی حکم. ایک شوہر بیوی کو 6 مہینے سے نان نفقہ نہیں دے رہا، گھر بھی نہیں آتا اور عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتا. کیا عورت یک طرفہ طلاق یا خلع کی ڈگری حاصل کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نصر اللہ صاحب لاہور سے. دیکھیں، عدالت میں جو آج کل خلع کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں 99% تو کل عدم ہے، اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کنڈیشن بیان کی ہے کہ واقعی اگر بیوی کو نان نفقہ نہیں دے رہا جبکہ بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور گھر بسانا چاہتی ہے مگر شوہر پھر بھی نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت اگر عدالت میں گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ مجھے نان نفقہ نہیں مل رہا، میرے شوہر کو بلایا جائے اور شوہر مجھے نان نفقہ دے تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. شوہر آئے اور وہ اگر اعتراف کر لے ٹھیک ہے جی میں آئندہ سے دوں گا، تو بھی عدالت نکاح ختم نہیں کر سکتی. لیکن اگر شوہر پھر بھی راضی نہیں ہے یا یہ کہ وہ اس کو نوٹس مل رہا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ جو ہے نا فیک ایڈریس دے دیتے ہیں جج کو اور وہ غلط جگہ پہ نوٹس جا رہا ہوتا ہے. شوہر کو پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے اور نان نفقے کا کیس ہے اور پھر بھی نہیں آتا اور نان نفقہ دینے پر ایگری ہوتا ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں پھر عدالت اگر یک طرفہ ڈگری دیتی ہے خلع کی، تو ہوتا تو وہ خلع ہے، نام تو اس کا خلع کا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں. کیونکہ خلع تو جب تک شوہر کے دستخط نہ ہو کل عدم ہے، تو اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ عدالتوں کو تو پتہ نہیں ہے بیچاریوں کو کہ خلع کیا ہوتا ہے، فسخ نکاح کیا ہوتا ہے. شرعی حکام سے اکثر نابلد ہی ہوتے ہیں ججز ہمارے، اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی بیچارے فارغ ہوتے ہیں شریعت سے، اسلام سے. تو خلع تو جب تک دو طرفہ رضا نہ ہو، خلع کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، دونوں راضی نہ ہو جب تک میاں بیوی. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فسخ نکاح، کہ عدالت کو ایسی صورت میں، ایسی شدید مجبوری میں نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے اگر شوہر بیوی کے حقوق، یہ جو نان نفقے والا حق ہے، یہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور نان نفقے سے مراد واجب نان نفقہ، یعنی بیسک نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو اور نہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں عدالت اس کو خلع کہتی ہے لیکن وہ خلع ہوتا نہیں ہے، اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عدالت کو پتہ ہی نہیں، وہ فسخ نکاح کو خلع سے تعبیر کر رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں وہ شدید مجبوری میں وہ خلع یعنی جو فسخ نکاح ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. شوہر اگر دستخط نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر بھی یہ نکاح اور طلاق کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں. کسی خاتون کا شوہر نان نفقہ نہ دے رہا ہو تو عدالت میں خلع کرنے سے پہلے کسی ریلائبل دارالافتاء سے وہ پورا طریقہ پوچھ لے کہ میں عدالت میں کیا کیس کروں. کیونکہ وکیلوں نے تو لگے بندے پیپر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں شوہر پہ بیہودہ الزامات لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ عورت پہلے
کسی دارالفتاء سے، کسی بڑے مفتی سے ریٹن میں تحریری طور پر پوچھ لے کہ مجھے کیس کس طرح فائل کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنی پڑیں گی، تاکہ وہ خلا جو اس کو ڈگری ملے یعنی فسخ نکاح کی، وہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو۔